मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सुबहान अल्लाह। क्या आप महसूस कर सकते हैं वो मुबारक हवा, वो दिल में धीमी सी आवाज़? रमज़ान आ गया है, वो महीना जिसका हम इंतज़ार करते थे, वो महीना जिसका फ़रिश्ते इंतज़ार करते हैं, वो महीना जब जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। हम में से कुछ लोग 30वीं बार, 40वीं बार, शायद 50वीं बार रमज़ान से मिल रहे हैं। कुछ लोग पहली बार। लेकिन आप जानते हैं क्या? हम में से कोई नहीं जानता कि हम दोबारा इससे मिल पाएंगे या नहीं। यह आपका आखिरी रमज़ान हो सकता है। यह मेरा आखिरी रमज़ान हो सकता है। और यह आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। तो अभी खुद से पूछिए, क्या होगा अगर यह सच में मेरा सबसे अच्छा मौका है? क्या होगा अगर अल्लाह ने अपनी बेशुमार रहमत में मुझे यह रमज़ान दिया है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकूं? चलिए इसे कामयाब बनाते हैं। पॉइंट 1, सही नीयत से शुरू करें। सब कुछ आपकी नीयत से शुरू होता है। आप सिर्फ इसलिए रोज़ा नहीं रख रहे क्योंकि बाकी सब रख रहे हैं। आप तरावीह इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि यह रिवाज है। आप यह एक वजह से कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है और आप उससे मोहब्बत करते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। तो आज रात अपनी नीयत ताज़ा करें। कहें, या अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि यह रमज़ान मुझे बदल दे। मैं इससे बेहतर बनकर निकलना चाहता हूँ। मैं तेरी इबादत की मिठास चखना चाहता हूँ। जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो छोटा से छोटा काम भी अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा बन जाता है। पॉइंट 2, कुरान को अपना साथी बनाएं। रमज़ान कुरान का महीना है। इसी महीने में यह नाजिल हुआ। फ़रिश्ते इसके साथ उतरते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे इसे दोहराने के लिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आखिरी बार कब आप कुरान के साथ बैठे थे? फ़र्ज़ की वजह से नहीं, बल्कि चाहत की वजह से। कब आपने आखिरी बार किसी आयत पर रोया, किसी हुक्म पर गौर किया, अल्लाह के वादे पर मुस्कुराए? इस रमज़ान में एक प्लान बनाइए। फजर के बाद एक पन्ना, मगरिब के बाद 2 पन्ने। गाड़ी में इसे सुनिए, इसके मतलब पर सोचिए। इसे अपने दिल को ठीक करने दीजिए, अपने फ़ैसलों की रहनुमाई करने दीजिए, अपनी रूह को नरम करने दीजिए। एक आयत या एक सूरह का मतलब समझने की कोशिश करें। अगर आप सच में ध्यान दें तो आपको लगेगा कि अल्लाह कुरान के ज़रिए आपसे बात कर रहा है। बस ध्यान लगाएं, आप अल्लाह की मोहब्बत महसूस करेंगे। क्योंकि वल्लाही कुरान क़यामत के दिन या तो आपके हक़ में गवाही देगा या आपके ख़िलाफ़। इस रमज़ान को वो महीना बनाएं जब आपको अल्लाह की किताब से दोबारा मोहब्बत हो गई। पॉइंट 3, सिर्फ पेट से रोज़ा न रखें, अपने पूरे वजूद से रोज़ा रखें। रोज़ा सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठी बातें और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब आपकी आँखों को भी रोज़ा रखना होगा। हराम से, बेवजह स्क्रॉल करने से, वो देखने से जो अल्लाह को नापसंद है। आपकी ज़बान को रोज़ा रखना होगा, गीबत से, झूठ से, बहस से, कड़वी बातों से। आपके कानों को रोज़ा रखना होगा, गॉसिप से, म्यूज़िक से जो आपको भटकाए, उन बातों से जो आपको अल्लाह की याद से दूर करे। आपके दिल को रोज़ा रखना होगा, हसद से, गुस्से से, घमंड से और कीनों से। यही असली रोज़ा है, यही आपको बदलता है। तो अपनी भूख को याद दिलाने दें कि अपने नफ्स को उसकी बुरी ख्वाहिशों से भूखा रखें। ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरों को दुख पहुंचाया है, दिल तोड़े हैं, झूठे वादे किए हैं और छोटे छोटे फ़ायदे के लिए धोखा दिया है। ऐसे लोगों के लिए रोज़ा सिर्फ़ भूखे प्यासे रहने से ज़्यादा हो जाता है। असली रोज़ा सिर्फ़ खाने से परहेज़ नहीं है, बल्कि जुल्म, झूठ और नुकसान से परहेज़ है।
جب تک کوئی معافی نہیں مانگتا، جو توڑا ہے اسے ٹھیک نہیں کرتا اور اپنے طریقے نہیں بدلتا، تب تک روزے کی روح ادھوری رہتی ہے۔ پوائنٹ 4، لیلۃ القدر کا پیچھا ایسے کریں جیسے آپ کی زندگی اس پر نربھر ہے۔ سوچئے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی ایک ہی رات میں 41 سال سے زیادہ کی عبادت۔ اللہ آپ کو یہ پیش کر رہا ہے، مفت میں، کوئی قیمت نہیں، بس اخلاص چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں سال بھر سے زیادہ محنت کرتے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، وہ اپنی کمر کس لیتے تھے، وہ اتنی دیر نماز میں کھڑے رہتے کہ ان کے پیر سوج جاتے تھے۔ تو آخری 10 راتیں سونے میں، شاپنگ میں یا شوز دیکھنے میں برباد نہ کریں۔ جاگیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں، اس سے روئیں، اس سے سب کچھ مانگیں، معافی، جنت، راحت، ہدایت، شفا، اور پورے دل سے کہیں اللہم انکا عفوٌ تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے آپ محسوس نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ فرشتے نہ دیکھیں، لیکن میرا یقین کریں، وہ رات آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ پوائنٹ 5، سخی بنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ دیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ادار لوگوں میں سے تھے، اور وہ رمضان میں سب سے زیادہ ادار تھے۔ ابن عباس نے کہا کہ اس مبارک مہینے میں صدقے کے معاملے میں وہ چلتی ہوا کی طرح تھے۔ تو اس رمضان میں اپنے ہاتھ کھولیے، مسجد کو دیجیے، روزے دار کو کھانا کھلائیے، یتیم کی مدد کریں، اپنے والدین کی مدد کریں، اور یہ مت سوچئے میرے پاس زیادہ نہیں ہے۔ بیوہ نے 2 چھوٹے سکے دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے سب سے زیادہ دیا، کیونکہ اس نے اپنی ضرورت میں سے دیا، نہ کہ اپنی زیادتی میں سے۔ یہاں تک کہ ایک مسکان بھی صدقہ خیرہ ہے، ایک اچھی بات صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ اپنے وقت، اپنی مہربانی، اپنی دعا سے سخی بنیں۔ اس رمضان کو وہ مہینہ بنائیں جب آپ کا دل دینا سیکھے۔ پوائنٹ 6، ہر دن سچی دعا کریں۔ اللہ کو پسند ہے جب آپ اس سے مانگتے ہیں، وہ ناراض ہوتا ہے جب آپ نہیں مانگتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے، اور رمضان میں آپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ اس کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں، وہ آپ کو جواب دینے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اپنی دعا صرف اپنے لیے سیمت نہ رکھیں، اپنے والدین، اپنے بچوں اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ سے جنت مانگیں، اس سے معافی کی بھیک مانگیں، اس سے اس درد کے بارے میں روئیں جو آپ کے دل پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، الغنی، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی مانگیں جو ناممکن لگے، کیونکہ جو آپ کے لیے ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے کبھی ناممکن نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ مانگیں، اس کی حکمت پر بھروسہ رکھیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اپنی دعاؤں پر کبھی شک نہ کریں، اور افطار کے وقت رات کے آخری تہائی میں سجود میں دعا کریں۔ یہ سنہرے لمحے ہیں، انہیں برباد نہ کریں۔ اللہ سے ایسے بات کریں جیسے وہ آپ کی اکلوتی امید ہے، کیونکہ وہ ہے۔ پوائنٹ 7، اس رمضان سے ایک الگ شخص بن کر نکلیں۔ اصلی امتحان یہ ہے، عید پر آپ کیسے ہوں گے؟ کیا آپ پرانی عادتوں میں واپس چلے جائیں گے؟ کیا قرآن پر پھر سے دھول جم جائے گی؟ کیا نماز پھر سے جلد بازی اور لاپرواہی والی ہو جائے گی؟ یا کیا آپ رمضان کی روشنی کو شوال میں، ذوالقعدہ میں، اپنی باقی زندگی میں لے کر جائیں گے؟ صحابہ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کا رمضان قبول کرے، اتنی قدر کرتے تھے وہ اس کی۔ تو آج فیصلہ کرے، میں اس رمضان کے بعد وہی شخص نہیں رہوں گا، میں وہ بنوں گا جو فجر کی نماز وقت پر پڑھتا ہے، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے،
جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے قریب ہے، اس رمضان کو اپنا ٹرننگ پوائنٹ بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان ایک تحفہ ہے۔ ہر کسی کو اسے انوبھو کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ کچھ روحیں اس کے آنے سے پہلے ہمیں چھوڑ گئیں، کچھ اس کے ختم ہونے سے پہلے نکل جائیں گی، لیکن آپ یہاں ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس کا گواہ بننے کے لیے چنا، تو اسے یوں ہی نہ گزر جانے دیں، اسے کسی اور مہینے کی طرح نہ بتائیں، اسے پکڑیں، اسے گلے لگائیں، اس میں خود کو بدلیں، کیونکہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب آپ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ کو اس نیند کا افسوس نہیں ہوگا جو آپ نے چھوڑی، آپ کو اس بھوک کا افسوس نہیں ہوگا جو آپ نے محسوس کی، آپ کو صرف ان راتوں کا افسوس ہوگا جو آپ نے برباد کی۔ اسے اپنی زندگی کا سب سے اچھا رمضان بنائیں، ہر سجدے کو گنیں، ہر روزے کو ایماندار بنائیں، ہر دعا کو اپنی روح کی گہرائی سے کریں، اور انشاءاللہ جب عید آئے گی آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے الحمدللہ، یہ وہ مہینہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ ہمارے روزوں، ہماری نمازوں، ہمارے آنسوؤں اور ہماری محنت کو قبول کرے، وہ ہمارے گناہ معاف کرے، ہمارے درجے بلند کرے، اور ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو رمضان سے ہر گناہ معاف اور ہر دعا قبول ہو کر نکلتے ہیں۔ آمین۔